شاید یہ بات پہلے بھی میں نے کبھی کی ہو کہ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک دوست نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک پڑھی جاتی ہے؟ میں نے کہا قرآن۔ کیا خیال ہے میں نے صحیح جواب دیا کہ غلط نہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک پڑھی جاتی ہے؟ وہ نہیں مانا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کل سب سے زیادہ فیس بک پڑھی جاتی ہے۔ میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے یہ تو اس کو ثابت کر دیا کہ فیس بک کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب میں ایک تمہید ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک دلائل ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں۔ فیس بک کوئی کتاب نہیں ہے، صرف اس کا نام بک ہے۔ یہ تو وہ مان گیا، لیکن اس سے مجھے بہرحال تکلیف ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا بھی جتنی دفعہ تمہارے نوجوان روزانہ فیس بک کھولتے ہیں اتنی دفعہ قرآن بھی کھولتے ہیں۔ اگر رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولیں گے تو پھر کس مہینے میں کھولیں گے؟ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے دو روز ٹکڑے۔ باقی 11 مہینوں میں رحمت تقسیم ہوتی ہے، رمضان میں رحمت لٹائی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بوندا باندی، بارش کی بھی کئی قسمیں ہیں نا۔ ایک ہے بوندا باندی، ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ رمضان میں بوندا باندی نہیں ہوتی، رمضان میں رحمت کی مسلا دھار بارش ہوتی، تیز بارش ہوتی۔ جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو وہ باغ میں رہنے کے قابل ہے۔ چونکہ اس کی جڑیں مردہ ہو گئی ہیں، یہ زمین سے غذا لینے کے قابل ہی نہیں رہ گیا، مالی اس درخت کو اکھیڑ کے باغ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ کہتا ہے اس کی جڑیں مردہ ہو گئی ہیں۔ جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو اس کی جڑیں مردہ ہو چکی ہیں، اور جو مومن رمضان میں بھی نیک نہ ہو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے، آپ بڑے صاحب کشف تھے، سفر کر رہے ہیں، ایک گاؤں سے گزرے، آپ کا معمول تھا قبرستان میں جاتے فاتحہ خوانی کرتے، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا جس قبر کے سامنے کھڑے ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا ہمارے گاؤں میں ایک فلاں بڑھیا عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، آپ اس بڑھیا کے گھر چلے گئے۔ پوچھا بتاؤ تمہارے بیٹے کے اعمال کیسے تھے؟ اس نے کہا میرا بیٹا شراب پیتا تھا، میرا بیٹا رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، وہ میرا نافرمان تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کے وقت میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، تنور کے پاس کھڑی روٹیاں لگا رہی تھی، میرا بیٹا آیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، وہ چنگیر سے روٹی اٹھا کے توڑ کے کھانے لگا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، میں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی رمضان کے دنوں میں اس طرح سین میں کھڑا ہو کے تو روٹی کھا رہا ہے؟ اس نے آگے سے کہا تو کیا گدی کی طرح ہینکتی رہتی ہے؟ اس نے مجھے کھوتی کہا، گدی کہا، میرا دل دکھ گیا، میں اس سے ناراض ہو گئی، میں اس سے ناراض ہی رہی حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس نے تجھے گدی کہا میں دل کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کا چہرہ گدے والا بن گیا ہے۔ جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ اب یہ نہ کہ علامہ سیوطی کے کشف پر ہی میں وعید سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ممبر پہ آتے ہوئے 3 دفعہ آمین 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 فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ آمین کس پہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جبریل دعا کر رہے، میں آمین کہہ رہا ہوں۔ جبریل نے دعا کیا مانگی؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جنت نہیں حاصل کی۔ حضور نے آمین کہی۔ پھر جبریل نے دعا مانگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہوئے اور اس نے جنت نہیں حاصل کی، یعنی خدمت کرتا تو جنت حاصل کر لے، اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور پہ درود نہیں پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، فرشتوں کا سردار دعا کرے، نبیوں کے سردار آمین کہیں، دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ گیا؟ وہ یقیناً برباد ہو گیا جس نے رمضان کی قدر